दो रोज पहले जिला औरंगजेब में 2 अफसरान समेत 11 फौजी एहलकारों की शहादत और जवाबी कार्रवाई में 30 दहशतगर्दों की हलाकत और फिर कल रात अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कार्रवाई की इत्तलात के बाद आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में की गई है जब 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर की जगह सोहेल आफरीदी को नया वजीर आला बनाने का फैसला किया गया है और कल वफाकी वुज़रा ने सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने का ऐलान करते हुए उन पर दहशतगर्दों का सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगाया है। और आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से भी किसी शख्स का नाम लिए बगैर दहशतगर्दों के सहूलतकारों पर ज़मीन तंग करने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिस गवर्नेंस के बायस दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे, सियासी पुशपनाही में दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासिर के गठजोड़, TTP को कबायली इलाकों में बसाने की पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने समेत दीगर अमूर पर 2.25 घंटे की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DGISPR ने फिर वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों से किसी सूरत कोई बातचीत नहीं होगी, ना अफगानिस्तान से अमन की भीख मांगी जाएगी और ना ही पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को अपना बयानिया बनाने की इजाज़त दी जाएगी। DGISPR ने आज इस अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी ख़त्म ना होने की 5 वजूहात बताई। सबसे अहम बात यह है कि वो कौन से अवामिल हैं, उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। ये 5 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। और 5वीं वजह, दहशतगर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी में इजाफे की 5 वजूहात बताने के बाद DGISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और सियासी क़यादत पर भी तनकीद की। उन्होंने सूबाई हुकूमत की सलाहियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं। पिछले 3 महीने में 3984 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हैं। ये जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉब्स नज़र आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नज़र आ रहे। यहाँ पे बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से ख़त्म किया जाए, इसको सुवाइयत का रंग दिया जाए, इस पर सियासत की जाए। ये जो गवर्नेंस के गैप हैं, इसको पाकिस्तान फ़ौज के अफसर, जवान, पुलिस के अफसर, बच्चे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। इस साल की आपके सामने केसेस रखता हूँ जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के खैबर पख्तूनख्वा के हैं। कन्विक्टेड निल, 0। 34 केसेस पेंडिंग हैं। वो केसेस जिनको 3 साल से कम अरसा हुआ है, जो अब तक खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो कि काउंटर टेररिज्म में पेंडिंग हैं, वो 2878 हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो है 3200। आपके सामने दहशतगर्दी, इज इट इनफ? दे आर नॉट इनफ। मदारिस की रजिस्ट्रेशन, ये फैसला हुआ कि मदारिस को रजिस्टर करना है। खैबर पख्तूनख्वा में 4355, तकरीबन 55% मदारिस को हम आज तक रजिस्टर कर सके, बाकी नहीं कर सके। कहते हैं कि दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म हो रही, तो इन सवालात का जवाब भी मुझे दें कि ये काम क्यों नहीं हो रहे। 2014 में ये फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि ये करना है। तो आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि आप इनको वापस नहीं भेजना। DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफे की वजह सियासत और जराइम के गठजोड़ को करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ एक झूठा और मनफी बयानिया बनाया जा रहा है। शोधा की कुर्बानियों की तस्दीक की जा रही है, मगर पाकिस्तान की अफवाज इस तरह की सियासी शोबदेबाजी को किसी खातर में नहीं लाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिशात के हवाले नहीं किया जाएगा जो मुल्क और सूबे में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर जो एक झूठा, फर्जी और मन गढ़ंत बयानिया बनाया जा रहा है और शोहदा और अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की कुर्बानियों की तज़हीक की जाती है, ये उस सियासी और मुजरमाना गठजोड़ के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी कर। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे
یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی شخص کا نام لیے بغیر ایک شخص کو ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی افغانستان کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی افغانستان سے مذاکرات کی تجویز پر کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کے بجائے آپ کی صوبائی حکومت خود صوبے کے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کے مطابق انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں، جس کی بنیادی ذمہ داری صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جبکہ اسی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردوں کے مبینہ سہولت کاروں کو خبردار کرتے ہوئے 3 آپشنز ان کے سامنے رکھے۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اہم بات یہ کہ کل رات سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے افغان دارالحکومت کابل پر فضائی کارروائی کی ہے، جس میں مبینہ طور پہ کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محمد سمیت اس کے 2 ساتھی مارے گئے ہیں۔ تاہم پاکستان حکومت یا کسی عہدیدار نے تو اس کارروائی کی تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ آج صحافیوں کی جانب سے افغانستان میں اس مبینہ کارروائی اور مفتی نور ولی مسعود کی ہلاکت سے متعلق بھی سوالات کیے گئے، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تصدیق یا تردید سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے جو اقدام ضروری ہوا، فوج وہ کام کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ مفتی نور ولی مسعود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں
کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں، اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی اس پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے کابل پر فضائی حملے کی نہ تصدیق کی نہ تردید، مگر افغان حکومت کے وزیر خارجہ اور وزارت دفاع کی جانب سے آج کابل میں اس کارروائی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل وفاقی وزراء کی جانب سے سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے پی نامزدگی پر تنقید کی گئی تھی اور سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کا سہولتکار قرار دے کر ان کا راستہ روکنے کی بات کی گئی تھی۔ جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی اس بارے میں سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ریاست مخالف قیادت لائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو ورڈ اسٹیبلشمنٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا، تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس۔ کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی، جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو، وی ول ناٹ بی۔ دس از اے بیٹل آف آر سروائیول، آف یور سروائیول۔ جبکہ کل وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امیدوار اس لیے نامزد کیا ہے کیونکہ وہ دہشت گردوں کی کھل کر سہولت کاری کرتے ہیں۔ جبکہ آج نون لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید نے بھی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کا انتخاب روکا جائے جو دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتا ہو۔ علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے۔ تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو اور ان کے خلاف کاروائیاں بند کرواؤ، شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ جو ایک فیوجیٹو اور ایک اشتہاری اور ایک بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو، دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو۔ تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دہشت گردی کو تو ختم کر رہے ہیں لیکن دہشت گردی کے سہولت کار جو ہیں وہ ہم نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیے۔ میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں، میں جو دوسری جمہوری جماعتیں خیبر پختونخوا کی ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر نے آج سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف وفاقی وزراء اور مخصوص ٹولے کے پروپیگنڈے اور کردار کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ سہیل آفریدی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایک ایم فل اسکالر ہیں۔ ہم جعلی فارم 47 حکومت کے ہر اوچھے ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو منتخب کروائیں گے۔